جیا صاحبہ حسب ڈاک میں آج کیا ہے آپ کے پاس؟ سر حسب ڈاک میں سب سے پہلا میسج ہمیں کیا ہے نورین عنایت نے اور کہتی ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم۔ وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں عزیزی صاحب شادی پر وقت کی پابندی کے حوالے سے جو آپ نے سیگمنٹ کیا وہ بہت ہی زبردست تھا۔ کہتی ہیں شادی میں جو 1% لوگ وقت کے پابند ہوتے ہیں ہماری فیملی بھی ان میں شامل ہے۔ پہلے بھائی کی شادی پر ہی سب کو سبق مل گیا تھا کیونکہ بارات پر جو تیار نہیں تھا ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تب سے اب تک سب فنکشن ٹائم پر شروع ہوتے ہیں اور ٹائم پر ختم ہوتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے آپ ایک دفعہ ذرا تھوڑا سا تھوڑا گٹ کر لیں اس کے بعد سب کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ عادت پڑ جاتی ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے ایسے لوگ ابھی معاشرے میں موجود ہیں گو ان کی تعداد ریٹنگ ان کی کم ہے، ریشو کم ہے، مگر یہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں بزرگ ایسے موجود ہیں گھروں میں تو کہتے ہیں کہ لو جی 9 بجے کیا سی تسی نہیں تیار ہوئے اللہ حافظ میں کلہ منڈا لے آگے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں وہ اپنے بیٹے کو لے کے گاڑی میں اکیلے نکل گئے۔ اچھا بارات کلی جا رہی ہے پیو سے دوڑا لگ گئی ہے اور نسو تایا جی نکل گئے۔ ہونا ویسے ایسی ہی چاہیے۔ ایک مثال یہ بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے ایک بڑے پیارے دوست تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، آمین۔ ایم اے آسی صاحب اچھا ہمارے ڈائریکٹر تھے ڈراموں کے۔ انہوں نے کہیں بیچارے نا راستے میں کوئی بس خراب ہو گئی، کوئی پرابلم 2-3 گاؤں میں بڑی دور کہیں ان کی بارات گئی اور کافی لیٹ ہو گئے، دوپہر کی بارات تھی اور پہنچے کہیں رات کو۔ اچھا انہوں نے کہا کہ بھائی جی نکاح پڑھاؤ اور لڑکی لے جاؤ بس اتنی آپ کو اجازت ہے، کوئی روٹی شوٹی کچھ نہیں، اسی پنڈ چ ونڈ دیتی ہے، کڑی پھڑو تو نکل جاؤ تو اتنی انہوں نے اتنا سخت ایکشن کی لیا اور ان کو بھی بالکل چپ رہے یہ، ان کو پتا تھا کہ واقعی بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ دوپہر کی بارات اور وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں رات تک 6:30-7 بجے یہ پہنچے، انہوں نے نہیں روٹی کھلائی، انہوں نے کہا نس جو جا کے باہروں کھاؤ تو لاری اڈے موڑ تو نان پکوڑے لو تو ساری جنج کھاؤ۔ اچھا تو پھر آپ لوگوں نے نان پکوڑے کھائے؟ جی 2.5 کلو پکوڑے تے 10 نان ایک بندے نے۔ اب تو نہیں کوئی غم۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ وہ بریانی کا کیا بنا ہوگا۔ وہ گاؤں والوں نے کھائی تھی، اب گاؤں کا نام بتاؤں ادھر شفٹ ہو جاؤ۔ اچھا دوسرا میسج سنیں، میسج کیا ہمیں ڈاکٹر سیف الدین نے، کہتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں فرید صاحب جیسے کہ آپ نے چھرے والی بندوق کا ذکر کیا تھا، بچپن میں بھی اسی طرح اپنے پڑوسی بچے کے ہاتھوں چھرے والی بندوق سے بہت برے حادثے کا شکار ہوا تھا، اسی وجہ سے زندگی بھر کے لیے ایک تکلیف میرا نصیب بن گئی۔ ہوئے دیکھو نا اب اس بد تہذیبی جو ہم نے جس کا ذکر کیا تھا، ایسے کئی لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے حادثات پیش آئے اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسی ان کے ساتھ یہ لوگوں نے مذاق میں دوستوں نے کیا ہوگا جو ڈاکٹر صاحب کی مستقل ایک روگ بن گیا۔ بالکل سر۔ ہاں جی میں نے کبھی بتایا نہیں، ایک بہت ہمارے محلے میں دور ایک چھت کے اوپر دوست میرا کھڑا تھا، اچھا اس نے بھی میری طرف بندوق کر کے تو شرع چلا دیا، اب اس کو یہ ذہن میں نہیں تھا کہ اتنی دور چلا جائے گا۔ یہ دیکھو یہ میری آنکھ میں جو یہ آئی برو میں جو نظر آ رہا ہے ہاں جی یہ شرع وجہ ہوا ہے، ورنہ میں بہت خوبصورت تھا۔ یار خوبصورت تم اب بھی بہت ہو، ایسی کیا بات ہے؟ نہیں اس وقت تو ہوئے اللہ میں نظر نہ لائے۔ یار عزیزی تو شرے نو رونڈے ہیں، ادھر دیکھ جنہاں نو سیبے والے بمب بجے۔ اللہ خیر کرے، اگلی فٹافٹ ڈاک پڑھ دو، بات بڑھ گئی ہے۔ اچھا جی اگلا میسج ہمیں آیا ہے ساہیوال سے اور کیا ہے سلمہ فقیر حسین نے اور کہتی ہیں السلام علیکم فرید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ عزیزی صاحب آپ نے مریم نواز کی پولیس وردی پہننے کی خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، حالانکہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ اس پر کوئی نہ کوئی تبصرہ یا بات کریں۔ کیا تبصرہ کرنا ہے، اللہ ہی پوچھے گا تانوں۔ میرا مطلب ہے کہ اب اس وردی کے اوپر ہلڑ ہوئی ایسے ہی ہے۔ جی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کیوں اتنی نمائش کی جائے، کیوں اس طرح کی حرکتیں کی جائیں۔ جی
یہ نہیں کرنی چاہیے بالکل. مگر اس پہ اب جو کیس ہونے شروع ہو رہے ہیں, یہ وہ بھائی کریکٹر کئی ایسے ہیں جو پولیس کی وردی پہن چکے ہیں, وہ ان کو اعزازی طور پہ پولیس والے وردی پہنا چکے ہیں. اس میں یہ ہمارا شاہین افریدی بھی ہے, آئی تھنک نسیم شاہ کو بھی پہنائی گئی تھی. جی گڈ, یہ مجھے آئی تھنک کا مزہ آیا ہے. واہ واہ. تو اس لیے اس پہ کیا تبصرہ کریں. ہاں جی. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, جو ہیں سیاستدان ان کو اس طرح کی اب نمائشیں نہیں کرنی چاہیے. صحیح, اصل کام کی طرف آئیں, سیدھا سیدھا بات کریں. اب چونکہ بات ساری کھلی ہے, بالکل. سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے, وہ آپ کا بہت تباہ لگاتا ہے ذرا سی بھی آپ اگر ہٹ کے کوئی حرکت کریں تو. ہاں جی سر. اصل میں تو عزیزی سوشل میڈیا اب اتنا پھیل گیا ہے کہ ان کے ہاتھ کوئی موضوع آنا چاہیے, کوئی ٹاپک آنا چاہیے, اور جیسے ہی وہ موضوع ہاتھ لگتا ہے وہ اس کا ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. جی جی, ایک دور تھا کہ ٹول صرف گوگے جیسے لوگ بجاتے تھے. باز آ جاؤ پھر گوگے کے اوپر آ گئے ہو. گوگے ٹول واپس. ناظرین, آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک خوبصورت بات, عطر لگا کر کپڑوں کو مہکا لینا کوئی بڑی بات نہیں, مزہ تو تب ہے کہ انسان کے کردار سے خوشبو آئے. بہت اچھا. اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے, آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.